بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر پسند فرماتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، میری جنت کے تمام دروازے کھول دو اور میرے ان خاص بندوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہ لینا، ان سے سوال نہ کرنا اور بغیر حساب سے سیدھا جنت میں جانے دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 8 قسم کے بندے میرے محبوب بندے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ 8 قسم کے بندے کون کون سی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، شہید، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کافروں سے لڑنے والا، راہ حق میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے مرنے والا، اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے یہ کافروں سے لڑتا ہے، انہیں جہنم واصل کرتا ہے۔ اور پھر کوئی کافر ایسا بھی آتا ہے کہ جو اس اللہ کے محبوب بندے کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھاتا ہے، تو آسمانوں پر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح اس بندے کو جو مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے دین کی سر بلندی کے لیے، میرے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ کیا کسی کی جان سے قیمتی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس بندے کو معلوم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی یہ تلوار اس کے سینے میں اترنے والی ہے یا اس کا سر تن سے جدا ہونے والا، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ڈر رہا، بھاگ نہیں رہا، ڈٹ کے کھڑا ہے، اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ کہتے کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانیں بھی ہوں تو اللہ پر قربان۔ تو جب اس پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے، تو اس کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میرے اللہ اسے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میرے اللہ نے اس دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ تو فرمایا گیا شہید وہ پہلا آدمی ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ نمبر 2، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا فوجی جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ بیوی کو چھوڑ کے، اپنے بچے، اپنا پورا لائف سٹائل چھوڑ کے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کے جو شخص اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ کوئی کافر اور بے دین فوجی میری مسلمان قوم پر حملہ آور نہ ہو سکے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے لیے، اپنے ملک کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا فوجی جب مرے گا تو قبر میں اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرجیل بن سمت سے پاس سے گزرے، اپنے چوک کی سرحد پر پاسبانی کی جگہ میں تھے، ان پر ان کے ساتھیوں پر وہاں رہنا گزارا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن ست، کیا تم میں سے وہ حدیث بیان نہ کروں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن کے پاسبانی 1 ماہ روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ نے کہا، اور جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت تک اس کا عمل بڑھایا جائے گا، قیامت تک عمل بڑھایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔ تو ایسے فوجی کو دیکھ کر میرا اللہ فرمایا گیا، فرشتوں جنت کے تمام دروازے کھول دو، یہ وہ شخص آ رہا ہے جو میرے بند کو حفاظت کیا کرتا تھا۔ نمبر 3، فرمایا گیا کسی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والا شخص، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا تو اسے بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا شخص جس کا بیماری اور مصیبت کی حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ تعلق برقرار رہا
اور اس نے شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اس قدر بیمار ہوئے، اتنی شدید بیمار ہوئے کہ جسم زخموں سے چور چور ہے، سو نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، خون کی سانس نہیں لے سکتے، لیکن شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے شک جس مالک کے ہاتھ میں بیماری ہے، شفا بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن آیا کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل درست ہو گئے، صحت ہو گئے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ بیماری والے دن اچھی ہیں یا صحت والے دن اچھے ہیں؟ فرمانے لگے وہ بیماری والے دن زیادہ اچھے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ان دنوں میں جب رات کے پچھلے پیر تکلیف اور درد کے باعث میرے منہ سے آہ نکلتی تھی تو اوپر سے میرا اللہ میری خیریت طلب فرماتا اور مجھ سے پوچھتا اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا جب سے صحت مند ہوا ہوں تب سے میرے اللہ نے میرے ساتھ کلام نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضرات یہ جو بیماری ہے، جو تکلیف انسان پر آتی ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی جانب سے عذاب ہوتی ہے یا عذاب الہی ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جو مصیبت تجھے اللہ کی قریب کر دے وہ آزمائش، اور جو مصیبت اسے اللہ سے دور کر دے وہ آزمائش نہیں بلکہ تیرے لیے سزا ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہونے والا شخص قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 5، بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، وہ قبر سے سیدھا جنت میں جائیں اور کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 6، رات کے وقت روزانہ سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنے والے شخص کو قبر سے سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا گیا جو شخص روزانہ رات سوتے وقت سورۃ ملک کی تلاوت کرے تو یہ سورت مبارکہ اس کی بخشش کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہے اور اس شخص کی اور عذاب کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو عذاب قبر سے عذاب حشر نے نجات دلاتی ہے۔ نمبر 7، مرض طاعون میں مرنے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 8، ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے وقت یا جہنم دیتے وقت ولادت کی تکلیف اس باعث دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ جس کی ولادت ہوئی وہ اپنی کٹی ناف کے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے نوجوانوں، اے عورتوں، مسجد سے 5 وقت سے دائیں آ رہی ہیں، روز مؤذن 5 بار یہ کہہ کر بلا رہا ہے آ جاؤ سیدھے راستے کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ اللہ عز و جل کی طرف۔ انسان ساری زندگی ادھر ادھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوڑتا رہا، جبکہ اس کے پاس مؤذن اسے پکارتا رہا آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔